ابھی آپ نے شاید خبر سنی ہو، ریاض صاحب جو ہیں، عمران ریاض جو ہیں، وہ جرنلسٹ، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور انہیں جو گرفتار کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے وہ آ، اسلام آباد جو ٹول پلازا ہے اس سے۔ لیکن جب لا منسٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو راول پنڈی اور اٹک جو ہے اس کا ڈویژن، وہاں سے گرفتاری ہوئی ہے۔ بہرحال کہیں سے بھی گرفتاری ہو، ان کے پیچھے تو لگے ہوئے تھے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ دنیا نیوز کی جو ہے وہ خبر ہے کہ یہ اس طرح جو ہے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ طاقتیں ہیں وہ پسند نہیں کرتی کہ پاکستان میں جو ہے حق اور سچ کا بول بالا ہو، یہاں پہ حقیقت میں بات کی جائے، جو بھی مسئلے ہیں اس کو جو ہے سنا جائے، لوگوں کی جو پرابلمس ہیں ان کو سنا جائے، اور جو کسی کی کریٹیسزم ہے اس کو پازیٹیولی لیا جائے۔ کیونکہ آپ چونکہ گورنمنٹ میں، آپ پاور میں ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ سنسیئر ہوں، اس ملک سے سنسیئر ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنی خد و خال میں اپنی شیل کے اندر ہیں، بس اپنی طاقت رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پسند نہیں کہ کوئی دوسرا وہ بول سکے، اور صرف شیل ہی نہیں بلکہ باہر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اثر و رسوخ یہ ہو۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بندہ جو بلنٹ بات کر رہا تھا، آپ کو برا لگا، آپ نے جو ہے اسے گرفتار کر لیا۔ اب ان کی پچھلے دنوں بھی عمران خان کے ساتھ جو ان کی محفل میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، بڑی وہ مطلب بلنٹ قسم کی باتیں کی ہیں، حقیقت والی باتیں ہیں۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی چیزیں صحیح ہیں۔ آپ اس چیزوں کو دیکھیں کہ جو وہ بتا رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں، آپ ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہر ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ اپنی طریقے سے کام کرے گا جو اپنے رولز کے مطابق، تو یہ ملک ترقی کرے گا، اور اگر اس طرح نہیں کرے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جو فوج کا کام ہے فوج کرے، جو سپریم کورٹ کا کام ہے سپریم کورٹ کرے، اسی طرح ہر ادارے اپنے اپنی جگہ پہ کام کریں، تو تبھی یہ ملک ترقی کرے گا۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے اندر آپ بلا وجہ انٹرفیئرنس کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا بہت۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ کہیں عرصے سے یہ چیز یہی چلی جا رہی ہے۔ ہر طاقتور اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور دوسروں کو پریشرائز کرتا ہے کہ کوئی بات اس تک نہ پہنچے، وہ اپنے حساب سے چلتا رہے۔ لیکن اس طریقے سے ملک ترقی نہیں کرتے۔ اس طرح سے آپ خود بھی ترقی نہیں کر سکتے، جو انڈیویجولز یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی ترقی نہیں کر سکتے، ملک کا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات قطعاً اچھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہماری فوج کی عزت ہے، اس کی اپنی رسپیکٹ ہے، اور اسے اپنے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لا ہے اس سے اپنی جگہ کام کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لا، جو رولز اینڈ لا ہمیں اس ملک میں وہ نظر نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ہر ادارے اپنی اپنی جگہ پہ پھنس جائیں گے، اور ان کے لیے مشکلات ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ہر ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے صحیح کام کریں، اور کوئی اگر ان پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو سنیں کہ یہ بول کیا رہا ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تبھی آپ ایک بہترین جو ہے نا، آپ اپنے ادارے کو بہترین بنا سکتے ہیں، اور جب ہر ادارے اپنے آپ کو بہترین بنائیں گے تو الٹرنیٹیولی یہ ملک بہترین ہو جائے گا۔ آج ہم پوری دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم انصاف دینے میں کس نمبر پہ آتے ہیں، ہم سے دنیا جو ہے نا کیا ہماری ریپوٹیشن ہے، ہمارا کیا نام ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنے خول میں بس اس میں وہ ایک مینڈک کا جو ہوتا ہے نا اپنا، اس کے اندر وہ تالاب کے اندر وہ بس خوش ہیں کہ ہاں ہم بالکل صحیح ہیں، لیکن باہر دنیا میں ہماری ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو۔ ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا۔ اور اگر اس میں اٹھ کے کوئی جرنلسٹ آپ کو وہ حقیقت بتاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں ہمارا ملک مشکل میں، یہ پرابلمس ہے، آپ ان چیزوں کو مت کریں، ان سے مشکلات ہوگی، تو آپ کو سننا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ سننے سمجھیں، آپ اسی کا گلا ہی دبا دیں، تو اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو بہتری یہی ہے کہ آپ کسی کا گلا مت دبائیں، بلکہ اس کی پازیٹیو باتیں سنیں، اور کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں فیوچر میں نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی عمران ریاض کی گرفتاری سے۔
تو وہ بھی ایک لگتا ہے کہ ایک کڑی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے دیکھا جا رہا ہو کہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کتنا ریئیکشن آتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے ہو سکتا ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، یا بہرحال ان کے جو بھی سٹیپس ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس ملک میں انتشار پھیلے، اور یہ ملک پہلے ہی مشکلات میں ہے، تو اس چیز پہ اس ملک کو مت لے جایا جائے۔ تو بہتری یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور ملک سب مل کے ملک کو جو ہے وہ اس کے پروگریس کے لیے کام کریں، لیکن بلا وجہ کی جو ہے یہ اریسٹ اور اس طرح کی جو خوف کا ماحول ہے یہ نہ کیا جائے۔ تو یہ ریاض عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ کچھ دنوں سے یہ چکر چل رہا تھا، اور بالآخر انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ اس چیز کو مزید آگے لے کے نہ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس ماحول کو اچھا بنائیں، اور ایک پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر ادارہ اپنی جگہ پہ کام کرے، لیکن یہ والی ریونج والی سیاست نہ ہو، ریونج والی حکومت نہ ہو، ورنہ اس سے ملک جو ہے انتشار کی طرف جائے گا، اور عام لوگوں کی زندگی جو بےچارے پہلے ہی مشکلات میں، آپ ان کے لیے مزید جو ہے نا وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایک عام غریب آدمی کو اس سے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب کس طرح پالیسی بنا رہے ہیں، اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کی جو پالیسی بنے وہ بہتری کے لیے بنے، لیکن اس طرح سے جو ہے نا ملک مزید انتشار میں جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے، حقیقت کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو لیں، اور کوشش کریں کہ وہ جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری ریکویسٹ تقریباً سب سے ہی ہے، جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، اس ملک کو خدا کے لیے جنگل مت بنائیں، اس کو ایک پیاری اور بہترین امن کی جگہ بنائیں، تاکہ دنیا میں ہمارا نام ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن صرف افسوس یہ ہے کہ شاید بعض لوگوں کو اپنی جگہ کا پتہ نہیں کہ ان کی کون سی جگہ ہونی چاہیے، اور اپنے اپنے اس پہ رہ کے وہ بہترین طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں، اور اسی میں ملک ترقی کرے گا۔ شکریہ بہت بہت آپ کو۔